بن سعد فرماتے ہیں انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے۔ ابو حازم نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سہل اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا، یہ دایاں یہ بائیں، ٹھیک ہے، اب یہ رکھ کے ایٹومیٹک کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سینے پہ۔ یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو دھیرے تو میں بھی آتا اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ میری ناف ہے، یہ دیکھو یہ میری ناف ہے۔ اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا، اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا، بایاں اوپر ہو جائے گا دایاں نیچے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر اپنے سینے پہ رکھتے، یہ دایاں بائیں۔ اچھا بندے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد سے، تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا۔ کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی؟ وہ کہ استاد جی یہ غلطی ہو گئی، استاد جی معاف کریں، ابو جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرتا، معاف کرتا۔ ہاتھ کہاں ہے؟ بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کہے استاد جی غلطی ہوگی، ڈرامہ کرتا ہے میرے ساتھ؟ کبھی کسی نے یہاں رکھ کے معافی مانگی؟ استاد جی غلطی ہے، ہم اللہ کے سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ رکھے، تو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے کے تعلق سے ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیے عربی والی حدیث پڑھ کر۔ تو مجھ کو یہ الفاظ اس کی یاد نہیں ہیں حدیث میں کیا ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ناف کے نیچے باندھے یا ناف کے اوپر باندھے، اس میں کوئی صراحت اس بات کی نہیں ہے، اس میں ذراع پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے۔ تو بخاری کی جو حدیث ہے یا اس طرح کی دوسری حدیثیں ہیں اس میں بعض میں سینے پر کا ذکر آیا ہے، بعض میں ناف کے نیچے کا ذکر آیا ہے۔ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیثیں ضعیف ہیں، جو سنن نبی داؤد میں، مسند احمد میں، ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، دارقطنی میں ہے، بیہقی میں، یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اور جو سینے پر کی حدیثیں ہیں وہ حسن یا صحیح درجے کی ہیں، اس میں بعض ضعیف ہیں لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ یا شواہد کی وجہ سے وہ یعنی حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور بخاری میں سینے پر باندھنا بھی نہیں ہے، ناف کے نیچے باندھنا بھی نہیں ہے، بخاری میں صرف سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ تو حدیث مبارک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی وفات سن 256 ہجری میں ہے، اپنی کتاب صحیح بخاری باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ صحابہ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ جب نماز پڑھے تو آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع یعنی بائیں بازو پہ رکھے۔ اس حدیث مبارک سے صرف اتنی بات ثابت ہوئی کہ نماز کے دوران اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پہ رکھے۔ اس میں دو باتیں رہ گئی، نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر کہاں رکھے، نمبر 2 یہ دونوں بازو کس جگہ پہ رکھے۔ یہ باتیں چونکہ اس میں موجود نہیں تھی، اس کی وضاحت کے لیے میں دیگر احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ذراع کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اصحاب پیغمبر کو حکم یہ دیا گیا نماز کے دوران اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ رکھیں۔ ذراع کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے مصباح اللغات صفحہ نمبر 262، نمبر 2 المنجد صفحہ نمبر 351، القاموس الوحید صفحہ نمبر 568۔ میں نے آپ کی خدمت میں لغت پیش کی ہے، مصباح اللغات صفحہ نمبر 262۔ ذراع کا معنی بیان کیا ہے، تمام لغت والوں نے اپنی درمیانی انگلی کے کنارے سے لے کے کونی تک اس پورے حصے کو ذراع کہتے ہیں۔ گویا کہ سہل بن سعد نے فرمایا اصحاب پیغمبر کو حکم یہ دیا گیا کہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ذراع پر رکھیں، یہاں پر رکھے تو بھی ذراع ہے، یہاں پر رکھے تو بھی ذراع ہے، گھٹے پر رکھے تو بھی ذراع ہے، کلائی پر رکھے تو بھی ذراع ہے۔ اس حدیث مبارک میں ذراع کا معنی متعین نہیں کیا گیا، جبکہ حناف کا عمل یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے۔ نمبر 2
انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے پکڑ کے رکھیں۔ نمبر 3 تین انگلیاں اپنے بائیں بازو پہ رکھیں۔ یہ دیگر 3 باتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قلت لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے ارادہ کیا پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں۔ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، فنظرت الیہ، میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قام فکبر ورفع یدیہ حتی حازت اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والسائد۔ حضرت محمد بن اسحاق ابن خزیمہ جن کی 311 ہجری میں وفات ہے، اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ باب وضع بطن الکف الیمنی علی کف الیسری والرسغ والسائد جمیعا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر روایت نقل کی ہے۔ حضرت وائل بن حجر نے فرمایا، میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ اکبر فرمایا، رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حازت اذنیہ حتیٰ کہ پیغمبر کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔ یہی احناف کا مسلک ہے۔ ثم وضع یدہ الیمنی، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پہ رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھا، والرسغ پیغمبر نے گھٹے پہ رکھا، والسائد پیغمبر نے کلائی پہ رکھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کو یوں رکھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی یا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر تھی، نمبر 2 کچھ حصہ گھٹے پر تھا، نمبر 3 کچھ حصہ اس کی کلائی پر تھا۔ ایک مسئلہ باقی رہ گیا کہ ہم اس کے باوجود پھر اس ہاتھ کو پکڑتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت علی بن عمر دار قطنی جن کی وفات 385 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب سنن دار قطنی باب فی اخذ الشمال بالیمین فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ صفحہ نمبر 288 پہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر السحور ونعجل الافطار وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کو حکم دیا گیا، نبی کو حکم اللہ دیتا ہے، نبی غیر اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، گویا اللہ نے حکم یہ دیا جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، امرنا ان نؤخر السحور، ہم رمضان المبارک میں یا جب بھی روزہ رکھیں سحری میں تاخیر کریں، ونعجل الافطار، روزہ کھولتے وقت افطاری جلدی کریں، وان نمسک بایماننا، مگر اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ سورج ابھی غروب نہ ہو اور افطاری کر گزرے جیسے غیر مقلدین کرتے ہیں۔ جلدی کا معنی کہ وقت پر افطاری کریں، وقت سے پہلے افطاری کرنے کو جلدی نہیں کہتے بلکہ روزے کو توڑ دینا کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بر وقت افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، ہمیں حکم دیا ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑیں، پکڑ کر کھڑے ہوں۔ اب اس حدیث مبارک کا معنی کون بیان کرے گا؟ کہاں سے پکڑیں؟ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں لکھا ہے، ہم عالم بمعانی الاحادیث کے محدثین فقہا احادیث سے مبارکہ کا معنی زیادہ سمجھتے ہیں۔ حضرت محمود بن احمد العینی جن کی وفات سن 855 ہجری میں ہے، اب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 389 پہ ارشاد فرماتے ہیں، واستحسن کثیر من مشائخنا الجمع بینہما بأن یضع باطن کفہ الیمنی علی کف الیسری ویحلق بالخنصر والابہام علی الرسغ۔ مفقہاء نے بہتر یہ سمجھا کہ آدمی نماز کے دوران احادیث کو جمع یوں کرے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھے اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے حلقہ باندھے اور علی الرسغ